إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے. اور میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ آج جو آیات آنے لگی ہیں یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اجماعی عقیدہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اوپر اٹھایا تھا اور آپ علیہ السلام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت سے پہلے دنیا میں نزول فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. لیکن اس امت میں نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اتریں گے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے نزول عیسیٰ سے متعلق جو فتنہ کھڑا کیا وہ غلام احمد قادیانی دجال نے کیا اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنے ماننے والوں سے یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکے ہیں. لہذا قادیانی لوگ جب بھی مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کی بنیادی دعوت یہی ہوتی ہے، پہلی چیز ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. اور اسی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے غلام احمد پرویز، اب یہ بڑی بدبختی ہے کہ غلام احمد نام کے کافی سارے لوگ سب کانٹیننٹ میں گمراہی کا پرچار کرتے رہے ہیں. غلام احمد پرویز نے یہ دعوت پیش کی کہ چونکہ نزول عیسیٰ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ احادیث کے اندر آئی ہیں لہذا ان کا ماننا کوئی ضروری نہیں، اگرچہ بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، بلکہ اس میں پوری انسانیت کا اجماع ہے. کرسچنز بھی آج اس بات میں بلیو رکھتے ہیں، ان کی انجیل جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. ایون یہودی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مسیح آنے والا ہے، مسیح، لیکن وہ مسیح آ کر جا بھی چکا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی دوبارہ ڈسینڈنگ میں تو وہ آئیں گے، لیکن پہلی دفعہ جب آئے تو یہودیوں نے ان کو ولد الزنا نعوذ باللہ دجال کہہ کر ٹھکرا دیا، اور اب جب دجال آئے گا اس کو وہ مسیح مان لیں گے یہودی. تو یہودی جو ہے وہ ساتھ دیں گے دجال کا اور کرسچنز اور مسلمان ساتھ دیں گے عیسیٰ بن مریم کا. اور ظاہر ہے کہ کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے، وہ انشاءاللہ آگے احادیث آ رہی ہے، میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. میں نے ابتدائی خاکے کے طور پہ یہ چیزیں بیان کی. یہ قرآن پاک یہاں کیوں پڑھیں گے؟ یہ پیچھے دیں نا، جو بھائی نئے آئے ہیں ان کے پاس ہو قرآن پاک، ادھر رکھنے کا تو فائدہ نہیں ہے جب تو ساروں کے پاس ہے. یہ بھی لے جائیں، خود اپنے شوق سے بھائیوں لیں، قرآن پاک سامنے ہوگا تو تب بات سمجھ آئے گی، ورنہ فائدہ نہیں ہے.
پچھلی دفعہ آیت نمبر 54 آئی تھی وَمَكَرُ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، کن نے؟ جیوز نے، یہودیوں نے مکر کیا، عیسیٰ بن مریم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک میں اس طرح نہیں ملتی، البتہ آج سے چند 100 سال پہلے پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل دریافت ہوئی، انجیل برناباس۔ برناباس کا ذکر آج بھی انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی حیثیت سے، آپ کے صحابہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ برناباس کو وہ ایک رسپیکٹیبل شخصیت مانتے ہیں، انہی سے منسوب ایک انجیل پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام شہید نہیں کیے گئے، نہ وہ سولی چڑھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر اٹھایا۔ لیکن آج کی کرسچن اس انجیل کو مانتے نہیں ہیں، وہ انہی 4 انجیلوں کو مانتے ہیں، گوسپل آف جان، گوسپل آف لیوک، مارکس اور میتھیو۔ یہ 4 انجیل ہیں جو کہ ریٹن فارم میں آپ کو مل جاتی ہیں، مفت بھی مل جاتی ہیں، وہ بانٹتے ہیں۔ یہ جو انجیل ہے برناباس اس کو وہ مانتے نہیں، لیکن یہ ان کی لائبریری سے ہی دریافت ہوئی، اس بات پر وہ متفق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے ہماری لائبریری میں رکھ دیا۔ اس چیز سے قطع نظر برناباس ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے امنگ کرسچنز، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں شامل تھے۔ تو انجیل برناباس جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اور اب وہ ریٹن فارم میں یہ چیزیں آ بھی چکی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی، اگرچہ اس کی نیت ان کو پکڑوانے کی نہیں تھی، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال وہ کسی طریقے سے جو اس وقت کا یہودی پپٹ کنگ تھا، کٹ پتلی قسم کا ایک بادشاہ تھا، اوپر تو رومن کی حکومت تھی جو بت پرست تھے، جس طرح ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی اوپر تو حکومت تھی انگریزوں کی، یہاں انہوں نے نیچے راجے مہاراجے اور اسی قسم کے مسلمانوں میں سے بڑے بڑے وڈیرے خریدے ہوئے تھے، کسی کو خان صاحب کا لقب دیا ہوا ہے، کسی کو کوئی لقب دیا ہوا ہے، لیکن اوپر ملکہ وکٹوریا بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اس وقت اوپر بت پرستوں کی حکومت تھی۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، لیکن پپٹ کنگ کی حیثیت سے، کٹ پتلی بادشاہ کی حیثیت سے یہودیوں کے پاس حکومت تھی، لیکن حکم چلتا تھا انہی کنگز کا جو کہ رومن تھے، بت پرست۔ تو وہ جو یہودی بادشاہ تھا، ظاہر ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی ٹسل تھی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال تھی جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور ظاہر ہے 25 سال کا ایک نوجوان اس کو اتنے بڑے بڑے بزرگ مین کیسے ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آج بھی کوئی بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے داڑھی والے بزرگ پاگل ہیں، اور یہ کل کا چھوکرا میں بات بتا رہا ہے، اس کی تو داڑھی بھی ابھی کالی ہے۔ یہ سیم حال عیسیٰ بن مریم کے ساتھ بھی کیا گیا کہ یہودی علماء بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی عمروں والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جھوٹا انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات کون مانے، ہم ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط زنا اور دجال کہہ کر ٹھکرا دیا۔ صرف 12 بندوں نے عیسیٰ بن مریم کی زندگی میں، جو دنیا میں انہوں نے کچھ عرصہ گزارا 33 سال، ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو انجیل برناباس جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہی ایک حواری نے یہودیوں کے جو پپٹ کنگ ہے اس کو آ کے مخبری کی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فلاں جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، تم میرے ساتھ اپنے فوجیوں کو بھیجو، اور جب اس کوٹری میں داخل ہوں گا تو جس کی طرف میں اشارہ کر کے یہ کہوں گا کہ اے میرے سردار، تو وہی عیسیٰ بن مریم ہوں گے، تم ان کو پکڑ لینا۔ اب 11 حواری اور ایک عیسیٰ بن مریم اس کوٹری میں موجود تھے۔ یہ انجیل برناباس سے ہمیں ساری بات پتہ چلی، اور یہ بالکل فٹ ان ہوتی ہے قرآن کی اس بات کے اندر۔ قرآن پاک بھی اور آج کی جو اسٹیبلش انجیلز ہیں، 4 جو ہے انجیلیں، وہ اس پہ خاموش ہے، لیکن وہ جو پاپ کی لائبریری سے دریافت ہوئی انجیل برناباس، اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو وہ شخص جس نے مخبری کی تھی، جب اس کوٹری میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا
کہ 4 فرشتے جو ہے آسمان سے نازل ہوئے، کوٹری کی چھت پھٹی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے، اور وہ شخص جو کہ عیسیٰ بن مریم کی مخبری کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے بدل دی۔ جب وہ مشل بردار فوجی وہاں داخل ہوئے، ان کی روشنی میں 11 حواریوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے ہمارے سردار، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم نہیں تھے، عیسیٰ بن مریم اٹھائے جا چکے تھے۔ تو فوجیوں نے اسی بندے کو پکڑ لیا، وہ بڑا چلایا کہ میں نہیں ہوں عیسیٰ بن مریم، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی شکل بھی ہو چکی تھی، تو پکڑ کے اس کو لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ تو لہذا کسی حد تک جو کرسچنز کے اندر یہ بد عقیدگی پھیلی ہے کہ عیسیٰ بن مریم سولی چڑھے ہیں، وہ اس وجہ سے چڑھے ہیں، اور اس کا ڈیٹیل ذکر آئے گا سورۃ النساء میں، وہ آیات بھی آج میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا، کیونکہ آج میرا مقصد ایک تو غلام القادیانی دجال کے ماننے والوں کے اس باطل عقیدے کا رد ہے کہ عیسیٰ بن مریم مر چکے ہیں، اور دوسرا جو منکرین حدیث ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو ڈینائی کرتے ہوئے عیسیٰ بن مریم کے دنیا میں آنے کے قائل نہیں ہے، ان کو بھی میں انشاءاللہ قرآن سے ایڈریس کروں گا، احادیث بعد میں۔ تو چونکہ اب وہ احادیث کو مانتے نہیں، ان کو ہم قرآن سے دلیل دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک اپنی اس عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسی زبردست حفاظت کرتا ہے کہ باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ احادیث نہ بھی موجود ہو تب بھی ہم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اور دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کا عقیدہ قرآن سے ثابت کریں گے، لیکن اس کے لیے بہت ایکسپرٹی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی بہت انٹلیکچوئل شخصیت ہے، لیکن وہ بھی اس معاملے میں دھوکہ کھا گئے ہیں، اور انہوں نے بھی ٹی وی میں اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ یہ نزول عیسیٰ والا عقیدہ غلط ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج قرآن، ان کے کچھ شاگرد بھی میرے پاس آئے تھے، میں نے 2 گھنٹے ان کے ساتھ ایڈریس کیا اور وہ مان کے اٹھے، الحمدللہ قرآن سے ہی میں نے ثابت کیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ وہ آیات ایک ایک کر کے آپ سے کھلواؤں گا اور ان تمام چیزوں کو ایڈریس کروں گا۔ تو انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کرنے کی چال چلی، اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ مخبری کرنے والے کی شکل عیسیٰ بن مریم میں کنورٹ ہوگی اور وہ پکڑا گیا، وہ سولی چڑھ گیا۔ اس چیز کو اب آپ سمجھے، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، عیسیٰ بن مریم کو شہید کرنے کی چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی؟ وہ انجیل برناباس سے پتہ چلی کہ اس شخص جس نے مخبری کی تھی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی، اس کی شکل جو ہے عیسیٰ بن مریم والی بنا دی گئی، اور وہ سولی چڑھ گیا، اور عیسیٰ بن مریم کو 4 فرشتوں نے اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میں تمہیں پورا کروں گا، انی متوفیک، تمہیں پورا کروں گا۔ عربی میں یہ لفظ جو ہے وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو، اس سے بنتا ہے توفا، پورا اٹھا لینا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں اس چیز کا ذکر آئے گا کہ قیامت والے دن پورا اجر دیا جائے گا جنتیوں کو اور ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، وہاں یہی لفظ استعمال ہوگا، وفا توفا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، اے عیسیٰ بن مریم میں تمہیں پورا کر دوں گا، پورا اٹھا لوں گا، پورا لے لوں گا۔ اس کا ترجمہ اب غلام القادیانی کے ماننے والے اور منکرین حدیث پرویزی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب اے عیسیٰ بن مریم، میں نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں موت دوں گا۔ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، فمن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، جنازے والی دعا میں صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، اے اللہ جب مجھے موت دینا تو اسلام پر موت دینا۔ تو کہتے ہیں وہ تو موت ہے ترجمہ، تو یہاں ترجمہ یہ ہونا چاہیے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ نے فرمایا میں تجھے موت دوں گا۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک میں متوفیکہ موت کے بارے میں 3 چیزیں آئی ہیں، یہ سمجھ لیں قرآن 3 قسم کی موتوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ ایک موت وہ ہے جو نیند ہے، یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں، سورہ زمر میں اور باقی صورتوں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو سوتے وقت انسان کو موت دے دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ رات کو سوتا ہے کیا وہ واقعی مرا ہوا ہوتا ہے؟ آپ اس کو چٹکی لگائیں یا اس کو سوئی چبھائیں تو وہ اٹھ نہیں جاتا؟
تو وہ موت کی ایک قسم ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کی خود شعوری چلی جاتی ہے، روح بیچ میں ہی ہوتی ہے، خود شعوری چلی جاتی ہے، اس کے پاس کچھ ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن سانس چل رہی ہوتی ہے، ظاہر سانس روح کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی موت ہے جس میں جسم بھی وہی ہے، روح بھی وہی ہے، خود شعوری کانشیسنیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ دوسری موت قرآن میں وہ آئی ہے جو کہ عام موت ہے، جو ہر انسان کو آنی ہے، کہ جسم وہی ہے، روح بھی لے لی اور خود شعوری بھی لے لی۔ نیند میں تو صرف خود شعوری لی تھی، روح نہیں لی تھی۔ جو پکی موت آری ہوتی ہے اس میں روح بھی لے لی اور خود شعوری بھی لے لی، صرف جسم پڑا ہوا ہے جس پہ ہم جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیتے ہیں۔ یہ دوسری موت، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے سورہ انبیاء کے اندر، یہ والی موت ہر انسان پر آنی ہے۔ عیسیٰ بن مریم پر بھی آئے گی، لیکن میں بعد میں عرض کروں گا کب آئے گی ان پہ۔ اور تیسری موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرفیکٹ توفع جو کیا، پورا لے لیا، وہ عیسیٰ بن مریم کو لیا۔ کس طرح؟ ان کی روح بھی لے لی، خود شعوری بھی لے لی اور جسم بھی اٹھا لیا۔ لغت میں اس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ عام انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح اور خود شعوری لے لی جاتی ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے، اور ہر انسان پہ نیند کے وقت خود شعوری لے لی جاتی ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی، خود شعوری بھی لے لی، روح بھی لے لی اور پورا جسم بھی اٹھا لیا۔ زندہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو اٹھا لیا، ان کی روح ان کے جسم سے الگ نہیں ہوئی، مکمل ان کو اٹھا لیا گیا۔ لہذا یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر لوں گا، صاف کر لوں گا ان لوگوں سے جو کہ کفر کرنے والے ہیں تمہارا، یعنی جیوز کی سازشوں سے، ان کے کفر کے باعث عیسیٰ بن مریم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کو میں پاک کر لوں گا، محفوظ کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیرے جو ماننے والے ہیں ان کو میں برتری دوں گا، تیری اتباع کرنے والوں کو میں برتری دوں گا ان لوگوں پر جو تیرے کفر کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تک کے لیے۔ قیامت کے دن تک کے لیے عیسیٰ بن مریم کے ماننے والے غالب رہیں گے کافروں پر، ان کافروں پر جو عیسیٰ بن مریم کے منکر ہیں۔ اب یہ مشکلات القرآن میں سے اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی تفسیر سب سے بیسٹ کیا ہے، جو فٹ ان ہوتی ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ تفسیر بھی رائے کی نہیں بات کر رہا، قرآن اور سنت میں فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ ہے سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 10 کا پہلا صفحہ نکال لیجئے، پارہ نمبر 10 کا پہلا صفحہ، جس کو مل جائے مجھے صفحہ نمبر بھی بتا دیں، میرا قرآن پاک ڈفرینٹ ہے آپ سے۔ اس میں 41 نمبر آیت ختم ہوئی اور 42 شروع ہوئی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، 183 پیج پہ آ جائیں، 183 پیج۔ اب ٹھیک آ رہی آواز؟ 183 پیج پہ آپ دیکھیں، اس میں آیت ہے، آیت نمبر 42 شروع ہوتی ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا۔ اسی کو آگے چلیں تو آگے جا کے تیسری لائن میں آتا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ مل گیا ہے؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، جو ہلاک ہوا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا، ویحیی من حی عن بینہ، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا۔ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ بن مریم میں آپ کو پورا کروں گا، اس کے بعد اپنی طرف اٹھاؤں گا اور پاک کر لوں گا ان لوگوں سے جو آپ کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں آپ کے ماننے والوں کو، پیروی کرنے والوں کو برتری دوں گا آپ کے کفر کرنے والوں پر قیامت کے دن تک۔ وہ برتری کون سی ہوگی؟
علمی برتری. ہلاک جو ہوگا وہ دلیل سے ہلاک ہوگا اور جو زندہ ہوگا وہ دلیل سے زندہ ہوگا. الحمدللہ عیسیٰ بن مریم کے ماننے والے ہم ہیں مسلمان, اور الحمدللہ آج بھی مسلمان اسکالر پوری دنیا میں کرسچنز کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک ان ایمبیگوس آیت آج کی انجیل سے نکال دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صلیب چڑھے. کتنی بڑی دلیل ہے. یا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تھے یا وہ اللہ کے بیٹے تھے. ایک ان ایمبیگوس آیت کوئی نہیں نکال کے بتا سکتا. تو دلائل کے اعتبار سے مسلمان آج بھی غالب ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے عیسیٰ بن مریم کے کفر کرنے والوں سے. ان کے کفر کرنے والے دو گروہ ہیں, ایک یہودی ہے اور دوسرے عیسائی خود ہیں, جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی کہ وہ اللہ ہی ہے یا عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا مانا. تو مسلمانوں کو اللہ نے عیسیٰ بن مریم کا پیروکار بنایا ہے, کیونکہ عیسیٰ بن مریم ہی نے بشارت دی تھی آگے چل کے آئے گی کہ میرے بعد نبی آئیں گے بعد اسمہ احمد, جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل کو انہوں نے خطاب فرمایا تھا. تو ہم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمیں برتری حاصل ہے آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں پر, یہود و نصارہ کے اوپر, علمی برتری. باقی اس اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے صورتحال کے مسلمان مغلوب ہیں, لیکن علمی طور پر برتری, کیونکہ اللہ کے نزدیک برتری علمی ہے, کوانٹٹی وائز یا طاقت کے اعتبار سے نہیں. ثم الیہ مرجعکم, اس کے بعد تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, بس اس وقت میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جو دنیا میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ بھی فرما دے گا. اب ان آیات پر میں مزید عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق چیزیں ڈسکس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا. اس کانٹیکسٹ میں سب سے امپورٹنٹ آیات سورۃ النساء میں ہے, آیت نمبر 157 سے 159, پارہ نمبر 6 کے اندر نکال لیجئے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, یہ آیت سورۃ النساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 157. کیا صفحہ ہے؟ 104 نمبر صفحہ نکال لیجیے. یہ آیت مل گئی. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, مل گئی آیت سب کو؟ جس کو نہیں ملی ساتھ والے بھائیوں کی مدد کرے, کھول کے دے. صفحہ نمبر 104 آیت نمبر 157 سورۃ النساء. وَقَوْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے, یہ پورا کانٹیکسٹ یہودیوں کا چل رہا ہے, کنکلوڈ ہو رہی ہے سورۃ النساء. اور یہودیوں کا قول انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے. یہ یہودیوں کا قول. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے یہودیوں پر لعنت کی ان کی ان بد عقیدگیوں کی وجہ سے, جس میں سے ان کا ایک قول یہ تھا وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, نہ ہی اس کو صلیب چڑھایا ہے, ولکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا معاملہ. 605 میں پڑھ گئے وہ, جیسے یہ حافظوں کو بھی جو ہے مشابہ لگ جاتا ہے, ان کے لیے معاملہ شبہ میں ڈال دیا گیا. وہ شبہ کیا تھا جو میں نے بتایا انجیل برناباس سے پتہ چلا, جو میں نے شروع میں ایڈریس کیا. وہ شبہ میں, وہ بعد میں شبہ میں پڑھ گئے کہ جس بندے نے ہماری ساتھ مخبری کی تھی آ کے, وہ خود کدھر گیا؟ پھر بندے تو پورے ہونے چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو پکڑ لیا 11 ہماری, تو یہ وہ 12واں بندہ جو ہمیں بتانے کے لیے وہ کدھر گیا؟ تو اس میں وہ پھر شبہ میں پڑ گئے. یہ شبہ تھا ان کو. تو بندے تو 13 پورے ہونے چاہیے تھے, 12 ہماری اور عیسیٰ بن مریم, لیکن بندے جو ہے وہ 12 تھے. عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے معاملہ شبہ میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور بے شک جو لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور خود ان کو کانفیڈنس نہیں ہے اس عقیدے میں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے اپنے عقیدے پر کہ عیسیٰ بن مریم قتل کر دیے گئے یا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یا صلیب چڑھا دیا گیا. الا اتباع الظن، وہ تو نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. بس اپنا ایک دماغ میں ایک عقیدہ بنایا، اسی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا، رفع کر لیا، اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ بن مریم پر ان کی موت سے پہلے پہلے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا عیسائی نہیں بچے گا جو عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. جب عیسیٰ بن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے سب کے سب عیسائی ایمان لے آئیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الانبیاء چیپٹر میں، صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، اور پھر دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا اور وہ دجال کو بھی قتل کریں گے. بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا. کیونکہ جب عیسیٰ بن مریم اتریں گے پھر عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ وہ انکار کریں. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب اتر آئیں گے پھر وہی انکار کر دیں گے کہ جو تم نے میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، یہ عقیدے غلط ہے. تو عیسیٰ بن مریم کے ماننے والے خود اسلام قبول کر لیں گے. پھر وہ خنزیر کو بھی قتل کریں گے تاکہ خنزیر کا گوشت جو ہے جو انجیل میں بھی حرام تھا، قرآن میں بھی حرام ہے، وہ لوگ کھانا چھوڑ دیں. صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور جزیہ ختم ہو جائے گا. جزیہ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ اسلام ہی پھیل جائے گا ساری طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم ان پر گواہ ہوں گے. تو یہ جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس آیت کی تلاوت کر کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں جو ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دنیا میں نزول کے بارے میں دلیل کے طور پر کوٹ کیا کرتے تھے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کتاب الایمان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کی جماعت کا امیر یعنی امام مہدی جو ہوں گے وہ عیسیٰ بن مریم سے کہیں گے کہ آپ نماز بڑھائیں آگے بڑھ کر. تو عیسیٰ بن مریم کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان میں سے بعض کے امام ہیں، تم آج امام اور میں تمہارا مقتدی بن کے تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو اتنی احادیث ہیں الحمدللہ. تو مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے. تو میں نے قرآن پاک سے بھی یہ بات ایڈریس کر دی ہے. اب کنکلوڈنگ آیات اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں جی واضح بتائیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم آئیں گے. یہ تو آیت آپ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی موت سے کوئی اہل کتاب نہیں ہے جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے. تو یہ تو آپ انڈائریکٹلی باتیں، کوئی ڈائریکٹ بتائیں کہ عیسیٰ بن مریم کا ذکر موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہو کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں نزول فرمائیں گے. اگرچہ یہ مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دلائل بہت ہے، لیکن ایک اور کنکلوڈنگ دلیل ہے سورہ الزخرف پارہ نمبر 25 نکال لیجئے. پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف آیت نمبر 57.
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. 494 نمبر صفحہ، آیت نمبر 57. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. مل گئی ہے جی؟ صفحہ نمبر یہ بتا دیے بھائی، 494. صفحہ تو چھوٹا سا ہے، آیت نمبر 57 اس میں دیکھ لیں، سورہ زخرف میں. مل گئی سب کو؟ ہاں جی. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب بیان کیا جاتا ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تو آپ کی قوم شور مچا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا شور مچا دیتی ہے؟ وہ سورہ انبیاء میں آیا تھا کہ جو لوگ باطل خداؤں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے باطل خداؤں کو بھی دوزخ میں جھونک دے گا. سورہ انبیاء کے آخری آیات کے اندر یہ بات آتی ہے. تو جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بتوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا پھر عیسیٰ کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ بھی تو لوگ پوچھتے ہیں. اب بات ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ بن مریم کا بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کا تو آپ کی قوم جو جھگڑتی ہے یہ صرف جھگڑا کرنے کے لیے کرتی ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں دوزخ میں جائیں گے. وَجِيعًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجی ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. وہ کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ بن مریم؟ تو عیسیٰ بن مریم بھی تو دوزخ میں جائیں گے نعوذ باللہ. وہ یہ کہا کرتے تھے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. یہ آپ سے مثال نہیں بیان کرتے مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے. جس طرح ابھی بڑی و تلخ بات کرنے لگوں، آج ہم الحمدللہ جن کے بارے میں ہمارا گمان تھا اپنی مسجدوں میں یا اللہ مدد لکھتے تھے، آج سے پہلے جب ہم نے ان کو ان کی کتابوں سے یہ حوالے بتائے کہ ارواح ثلاثہ میں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ قاسم ننوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی مرنے کے بعد اپنی قبر سے زندہ ہو کے باہر نکلے اور آ کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروائی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ماننا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ارواح ثلاثہ میں قبروں سے فیض لینے کے بارے میں اور قبر پہ جا کے کسی سے پیسے مانگ رہا ہے کوئی مولوی، کوئی جا کے روٹی مانگ رہا ہے، یہ سارے واقعات بتائے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ چیزیں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب قبر سے زندہ ہو کے واپس نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ چاہے تو قبر والا مدد نہیں کر سکتا. اب پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. جب ہمارے بریلوی بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مدد سے مانتے ہیں. جب ہمارے شیعہ بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے. اور خود دیوبندی حضرات جب ان کے اوپر یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ منکر ہیں، قاسم نوتوی صاحب زندہ ہو کے قبر سے آگے مدد نہیں کر سکتے. تو وہ یہ مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. وہ آپ سے یہ مثال نہیں بیان کرتے مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے. پتہ ان کو بھی ہم غلط بات کر رہے ہیں. مسجد میں انہوں نے بھی یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان. جس طرح مشرکین مکہ نے اپنا نقصان کیا، اس طرح یہ بھی اپنا نقصان کر کے خود شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جب شرکیہ واقعات کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں قرآن پاک الحمدہ قیامت تک کے لیے بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے. انسان کی جو نفسیات ہے نا وہ وہی ہے کہ انسان جھگڑا کرتا ہے. مشرکین کو پتا تھا عیسیٰ بن مریم کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن کہتے تھے اچھا ہمارے بت بھی دوزخ میں جائیں گے پھر عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. یہ نہیں آپ سے جھگڑتے مگر صرف مثال بیان کرتے عیسیٰ بن مریم کی مگر جھگڑنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون. یہ تو ہے ہی جھگڑالو لوگ ہیں، اور میں بھی ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ ہیں. ان کو چھوڑ دیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے واسطہ پڑے ان کو کہ بھائی اپنا راستہ پکڑو. اب تمہیں ہمیں یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ قبروں میں فیض نہیں لینا. جاؤ بھائی الحمدللہ مجھے یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ میں نے مسلمانوں کے ایک فرقہ ختم کر دیا. بس جو بندی اور بریلیوں کو الحمدللہ میری وجہ سے وہ بھائی بن گئے. وہ سارے عقیدے جو آپس میں اختلاف کرتے تھے اب وہ ایک ہو گیا، دونوں قائل ہو گئے قبروں سے مانگنے کے. کم ہو گیا ایک فرقہ تو کم ہو گیا. یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا مجھ سے.
کیونکہ بریلوی جب کہتے ہیں جو بندی کہتے ہیں مشرک، آپ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے جی، اللہ تعالیٰ جو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. سورہ انبیاء کے آخری رکوع پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام ہے، آیت نمبر 95 ہے غالباً سورہ انبیاء کی، کہ جو بندہ مر جائے وہ دنیا میں دوبارہ آئے. اللہ کو کہہ رہا ہے حرام ہے، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آ سکتا ہے. تو یہ اسی طرح کوئی کہہ دی اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام دوزخ میں چلے جائیں، اللہ چاہے تو فرعون جنت میں چلا جائے. یہ کلمہ کفر ہے بھائی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے. جو اللہ نے فرمایا وہ اٹل ہے. تو جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. عیسیٰ بن مریم مرے نہیں ہیں اس لیے واپس آئیں گے، وہ زندہ اٹھائیں گے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ. عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک بندے ہی جن پر ہم نے انعام فرمایا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہم نے ایک نمونہ ان کو بنایا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تم جھگڑے کرنے والے لوگوں، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو دنیا میں بیچتا، وہ اللہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرتے، اللہ کے انبیاء کے ساتھ جھگڑا نہ کرتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون جن کا ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ بن مریم، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وہ نشانی ہے قیامت کی. یہ ہے وہ دلیل جس پہ میں نے لے کے آنا تھا. قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم قیامت کی نشانی ہے. فلا تمترن بها اور تم اس نشانی میں شک نہ کرنا. واتبعون اور میری پیروی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا جا رہا ہے ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. تو یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ بن مریم، یہ انہو کی ضمیر عیسیٰ بن مریم کی طرف جاری ہے، ان کا بات ذکر ہو رہا ہے. انہو لعلم للساعہ، ساعہ کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے آیا ہے. عیسیٰ بن مریم قیامت کی خبر ہے، عیسیٰ بن مریم قیامت کی نشانیاں ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی 10 نشانیاں گنوائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نشانی ارشاد فرمائی بنزول عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نزول فرمائیں گے. اسی حدیث کے تحت محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں کتاب الفتن کے اندر 5ویں نشانی قیامت کی جو نشانیوں میں سے ہے. تو یہ الحمدللہ میں نے آج اس کو ہر اعتبار سے کوشش کی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے نزول عیسیٰ کا کلیئر ہو جائے، تاکہ آج اس معاملے میں جو لوگ مسکنسیپشن پھیلائے ہوئے ہیں ان کے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ادھر واپس آ جائے آیت نمبر 56 پہ سورہ آل عمران کی. جو لوگ کفر کریں گے عیسیٰ بن مریم کا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو شدید ترین عذاب دیں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس میں ڈائریکٹلی ایڈریس ہے جیوز جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کے بھیجا گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے. یہودی جو ہے وہ یہودا بیٹا تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ان کا لقب تھا اسرائیل. تو اسرائیل علیہ السلام کا بیٹے تھے 12، ان میں سے یہودا ان کی نسل تھی، وہ یہودی کہلاتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، یہودیوں کی طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن یہودیوں نے ان کی مخالفت کی، ان سے کفر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت تک ان کو عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے. اور قیامت تک کیا عذاب ہے؟ 70 عیسوی کے اندر، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، نبی زم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، ٹیمپل آف سلیمان جو ہیکل سلیمانی تھا یہودیوں کا، وہ ٹائٹس نے حملہ کر کے مسمار کر دیا، جس کی آج ایک دیوار باقی ہے جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ ویلنگ وال، اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی. اس کے آگے وہ یوں کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، وہ تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. تو ویلنگ وال وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی کی ایک باقی ہے جس کو گرا دیا تھا، شہید کر دیا تھا اس وقت کی رومن امپائر نے، بت پرستوں نے، ٹائٹس نے. اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہوا ہے 2000 سال.
اور اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا ایک دن کے اندر. یہ عذاب آیا تھا ان پہ. 6 لاکھ کو قید کر کے لے گئے. پھر پوری دنیا میں ایسے بکھرے ہیں کہ ان کو ہمیشہ مار پڑی ہے. یہ آج کل آپ تھوڑا دیکھ رہے ہیں گٹھ جوڑ ہوا ہے عیسائیوں یہودیوں کا. پہلے تو عیسائیوں نے قتل عام کیا یہودیوں کا, جس طرح مسلمانوں کا سکھوں نے قتل عام کیا تھا پارٹیشن کے وقت. اس طریقے سے 2000 سال سے یہودیوں کو عیسائی قتل کرتے آئے تھے. کیوں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جس کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, یہودی اس کو کہتے ہیں دجال, ولد الزنا, آرامی, نعوذ باللہ. یہ کیسے ان کا اتحاد ہو سکتا ہے آپس میں؟ لیکن یہودیوں نے ایسی چال چلی. 1917 کے اندر انہوں نے بالفور ڈکلیریشن لی. اس کی وجہ سے معاہدہ ہو گیا کہ یہودیوں کو اجازت ہے کہ وہ اسرائیل کی سرزمین خرید سکتے ہیں. ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبضہ کیا تھا بیت المقدس پر, اس سے لے کر 1917 تک میکسیمم پورشن مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں پر. سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی, اور سلطنت عثمانیہ کو بیچ میں 1-2 دفعہ عیسائیوں نے قبضہ کیا. انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں نہیں آنے دیا. سلطنت عثمانیہ کو کروڑوں اربوں روپے کی اس ٹائم آفر ہوئی. یہودیوں نے کی کہ ہمیں وہاں زمین خریدنے دیں, لیکن وہ حضرت عمر والا معاہدے کی انہوں نے پاسداری کی اور نہیں خریدنے دی. 1917 کے اندر پاپ سے انہوں نے اپنا گناہ معاف کروا کے, کیونکہ پاپ کو ان کو اختیار ہے کہ پاپ جو ہے وہ شریعت کو چینج کر سکتا ہے. یہودیوں نے آفیشیل ڈکلیئر کروایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے نہیں قتل کیا, نعوذ باللہ. تو 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی زمینیں خریدیں. انہوں نے اس طرح خریدنے شروع کی کہ 1948 کے اندر میکسیمم ان کے پاس ایریا آ گیا. 1948 میں اسرائیل بن گیا. 1967 کے اندر آ کے پھر عرب اور اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو فتح ہوئی, اور اسرائیل کی حدود جو ہے بہت پھیل گئی, اور ایک بہت اسٹیبلش طور پر ان کی جو ہے وہ حکومت قائم ہو گئی. لیکن اسی دوران ان پر عذاب بھی آیا ہولوکاسٹ کے نام سے. جو یہودیوں ایک دن میں, بعض لوگ کہتے ہیں 60 لاکھ, بعض کہتے ہیں 6 لاکھ, 6 لاکھ ہی ہم مان لیتے ہیں, ایک دن میں 6 لاکھ یہودی قتل کیا تھا ہٹلر نے. یہ عذاب وہی عذاب ہے جو عیسیٰ بن مریم کا انہوں نے انکار کیا, اور اس عذاب کی آخری شکل آئے گی جب عیسیٰ بن مریم دنیا میں اتریں گے, اور وہ بخاری و مسلم میں موجود ہے. وہ کیا آئے گا, شکل کیا آئے گی کہ اب آپ دیکھیں اسرائیل قائم ہوا ہے, پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی مرکزی جگہ پوری دنیا سے. اب عیسیٰ بن مریم جب دنیا میں تشریف لائے تھے, یہودیوں نے ان کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, جب بھی کوئی رسول دنیا میں آتا ہے اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ اس کی امت جب اس کا انکار کرتی ہے تو اس امت کو ہلاک کیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی, جو فرعونی تھے وہ ہلاک ہوئے, لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی, صرف ایمان والے بچائے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی ہلاک ہوئی. غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو عذاب دلوایا. یہ سورہ توبہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوایا, اور باقی لوگ ایمان لے آئے. عیسیٰ بن مریم کا جو انکار ہوا ہے, ان کا عذاب کی ابھی آخری قسط باقی ہے. ایک تو قسط وہ کھٹتے آ رہے ہیں ابھی تک یہودی, آخری قسط آئے گی جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت کے نزدیک جب عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے, اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو مسلمان کو وہ پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کر دو, تو وہ مسلمان اس یہودی کو قتل کر دیں گے, سوائے ایک درخت کے جو ان کو پناہ دے گا, جس درخت کی کاشت وہ بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. آج یہودی وہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے ذریعے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ عذاب کی قسط ان کو ملے گی یہودیوں کو کہ جو ابھی ڈیو ہے انبیاء کے انکار پر. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے, کیونکہ ان کی قوم ہلاک نہیں ہوئی ہے ان کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو اب وہ قسط ان کو یہاں آ کے دنیا میں بدلہ لیں گے. عیسیٰ بن مریم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے, دنیا میں آئیں گے وہ, اور شادی بھی کریں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے, اور تقریباً کچھ روایات میں 40 سے 45 سال کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دنیا میں رہیں گے. اس کے بعد وہ فوت ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہے, وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اکٹھے وہاں سے. تو عیسیٰ بن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ عیسیٰ بن مریم کا کفر کرنے والے ہیں ہم ان کو عذاب دیں گے, اور عذاب کی قسطیں ان کو چلتی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی سکون نہیں ہے ان کو وہاں پہ.
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کریں گے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. یہ دیکھیں وہی لفظ آ گیا ہے وہی والا متوفی کا یہاں گیا فَيُوَفِّيهِمْ پورا پورا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھایا پورا پورا لے لیا. اللہ کو ہمارے نیک اعمال کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دوں گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کے ساتھ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہیں جو ہم پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں اور یہ آیات نصیحت اور حکمت سے بھرپور ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ بن مریم کی مثال اللہ کے حضور ویسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام. اب یہ بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے. جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے نا جی میری طرف سے اجازت ہے ان کے کان موڑے آپ لیکن اتنے نہ ہو کے ٹوٹ جائیں کیونکہ یہی اگر کوئی ایسا معاملہ ہونا تو سارے لوگ جاگے ہو گئے. ماشاءاللہ 100 سے زیادہ لوگ آپ بیٹھے ہوئے اور کیا فائدہ اگر یہ 100 لوگ بھی عقیدوں کو کلیئر کر دیں تو پوری دنیا میں ریولیوشن آ سکتی ہے. یہ باتیں آپ کو ملنی نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ. اسی لیے ہر ایک چیز کی ہم ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں پھر جو بندے یہاں موجود نہیں ان تک ویڈیو سے بھی یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مثال عیسیٰ بن مریم کی عند اللہ اللہ کے حضور اس طرح ہے کہ مثل آدم جیسا کہ آدم علیہ السلام کی. اب مزے کی بات یہ ہے عیسائی حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں بیگاٹن سن آف گاڈ اللہ کا صلبی بیٹا. نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہے. نعوذ باللہ. ان کا صحیح رد کنکلوژن ہوگا سورہ مائدہ میں وہ آخری کلام ہوگا اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے ساتھ کرے گا. یہ مضمون جو سورہ ال عمران اور نساء سے شروع ہوا ہے یہ مائدہ میں آخری جو ہے اپنے درجے کو پہنچے گا. پھر آخری رکوع نازل ہوگا سورۃ المائدہ کا کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم قیامت والے دن کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود مان لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ تو عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا اور میرا رب ہے. اے اللہ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو عذاب دے یا بخش دے. اللہ فرمائے گا نہیں آج وہ دن ہے سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع ہوگا. یہ پوری کنکلوڈنگ گفتگو ہوگی آخری کلام عیسائیوں کے ساتھ سورۃ المائدہ میں آخری رکوع میں ہوگا. یہ اسی کی تمہید بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بندہ مانتے ہو تو اللہ کے حضور عیسیٰ بن مریم اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے. خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے آدم علیہ السلام کو ثم قال له کن فیکون پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا پیدا ہو گیا. اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام اسپیشل کریشن ہے. یہ نہیں ہے کہ بندروں اور چمپینزیوں سے ہو کر نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کی شکل بنی ہے. نہیں آدم علیہ السلام اسپیشل کریشن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا مٹی سے پھر کہا کہ ہو جا تو ہو گئے وہ زندہ ہو گئے. تو عیسیٰ بن مریم کو تم اللہ کا بیٹا اور اللہ مانتے ہو تو اللہ سے عیسیٰ بن مریم سے تو بڑا خدا تمہیں پھر آدم علیہ السلام کو ماننا چاہیے. کیوں؟ عیسیٰ بن مریم کی پھر بھی والدہ تھی انہوں نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے. حضرت آدم کی تو نہ ماں نہ باپ. لم یلد ولم یولد ہے. کیوں جی؟ عیسیٰ بن مریم لم یلد ولم یولد ہے. آدم علیہ السلام نہ کسی میں سے پیدا ہوئے نہ ان میں سے بھی پیدا ہوا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ان میں سے پیدا تو ہوئے ان کی اولاد. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ خود کسی میں سے پیدا نہیں ہوئے ان کے ماں باپ نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی گزارے. ان کو تو تم مان رہے ہو حضرت آدم کو اللہ کا بندہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پھر اللہ مانتے ہو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ بڑا خدا ماننا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں آدم علیہ السلام کو مانو. نعوذ باللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے حضور ویسی ہے جیسے آدم علیہ السلام. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. خلقہ من تراب مٹی سے پیدا کیا ان کو ثم قال له کن فیکون پھر فرمایا ہو جا تو ہو جا وہ پیدا ہو گئے. تو ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا. کیوں کہ باپ کی جو
باپ کا جو نطفہ ہے ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے وہ نطفہ بھی مٹی کی خوراک سے بنتا ہے. انسان جو کھاتا ہے اسی مٹی سے نکلی ہوئی خوراک ہے نا. تو ہر چیز کا اوریجن مٹی ہے. ہم جو گندم کھاتے ہیں, کوئی بھی زمین پہ چیز جو بھی اگنے والی کھا رہے ہیں, اس کا اوریجن مٹی ہے. اور وہی ہمارا خون اور وہی تمام چیزیں بنتی ہیں, اور وہی باپ کا نطفہ بھی بنتا ہے, اسی میں سے سپرمز بنتے ہیں, اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ پیدائش کرتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے مٹی سے, اوریجن ہر انسان کا مٹی ہے. الحق من ربک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, یہ اصل حق عقیدہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں. فلا تکن من الممترین, تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے, مسلمانوں تم شک میں نہ پڑنا عیسیٰ بن مریم کے بارے میں. الحمدللہ ہم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں شک میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی مسلمان کسی بھی مرتبہ فکر کا ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے نہ ان کو اللہ مانتا ہے. الحمدللہ یہ ایسا مسلمانوں کو پکا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے دیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی آپ سے یہ عیسائی جھگڑے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے, قرآن کی شکل میں حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اصل عقیدہ کیا ہونا چاہیے, تو اب آخری کلام ان کے ساتھ کرے, ان کو مباہلے کی دعوت ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو اے نبی فرماؤ ان نجران کے عیسائیوں سے, 70 عیسائیوں کا وفد آیا تھا, میں نے شروع میں بتایا تھا. اب وہ دلائل سے تو بات نہیں مان رہے نا, کہاں چٹا ہے ان کا. اب ان کو کہیں آؤ تم لوگ مقابلے میں, ندعو ابناءنا وابناؤکم, آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم بھی عیسائیوں اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم, ہم بھی اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتیں لے کے آؤ. وانفسنا وانفسکم, اور میں بھی آتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی آتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر ہم اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اسی وقت وہی ہلاک ہو جائے. یہ مباہلے کا آخری چیلنج کیا گیا 61 نمبر ہے سورہ آل عمران کی, اور اس کا شان نزول صحیح مسلم میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم کتاب الفضائل 6220 نمبر حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت علی کو گالیاں نہیں دیتے. خوارج جو تھے حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے, وہ نجدی خارجی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا, یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل, فضائل سیدنا علی باب اور حدیث نمبر 6220 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اے سعد بن ابی وقاص آپ کیوں نہیں حضرت علی کو گالیاں دیتے. حضرت جب معاویہ نے یہ پوچھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں نے علی کے بارے میں 3 ایسی باتیں سنی ہیں کہ اللہ کی قسم ان میں سے ایک بات بھی میرے لیے ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ جانے لگے تو عورتوں اور بچوں کے پاس سیدنا علی کو چھوڑ گئے. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی, کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, اور میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ, سبحان اللہ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یہ بھی سعد بن نے فرما دیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. دوسری بات سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دوسری وہ بات جسے مجھے رشک ہے وہ یہ کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت فرمایا صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم لوگ پوری رات اس اشتیاق میں رہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے. جب صبح ہوئی تو نبی نے فرمایا علی کدھر ہے, علی کو بلاؤ. تو سیدنا علی کو بلایا گیا, آپ کو اشوب چشم تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور بالکل صحیح ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے, اللہ رسول بھی محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے تو ہمیں بھی محبت ہے, پر یہ گارنٹی کہ اللہ رسول بھی ہم سے محبت کرے حضرت علی کو ملے. تیسری بات کہتے ہیں سیدنا معاویہ سے, اے معاویہ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن,
سیدنا حسین کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور آیت مباہلہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر عیسائیوں کے مقابلے میں گئے۔ اب جنہوں نے شکلیں دیکھی حضرت حسن حسین اور سیدنا علی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا، ان میں سے ایک عیسائی بادشاہ نے کہا، عیسائی عالم نے کہا، پادری نے، اس پریسٹ نے، کہ اگر ان لوگوں نے بددعا کر دی قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، ہم مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو پیچھے ہٹ گئے شکلیں دیکھ کے صرف۔ الحمدللہ۔ تو یہ آیت مباہلہ جو ہے اہل بیت کی شان میں، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور اسی کی ایکسٹینشن میں سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ جناب بھاگ گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ہے سچا بات، سچا قصہ۔ یہ جو سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے جو جھوٹے قصے ہیں وہ غلط ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود تمہارا مگر اللہ، عیسیٰ بن مریم نہیں معبود۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورہ مائدہ میں نے بتایا کنکلوژن ہوگی۔ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ یاد رہو تمہارا کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی العزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر آپ وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے فساد کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو قیامت والے دن پوچھ لے گا۔ مبالغے سے بھی ظاہر ہے وہ بھاگ گئے، حق کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آج بیان کیا اور جو عقائد و نظریات بیان کیے ان میں کوئی غلطی ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کرے، حق بات ہمارے دلوں میں جو ہے وہ راسخ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت کی فکر کے مطابق قرآن و صحیح احادیث سے اور اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔